الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. محترم سامعین کرام اور باوقار شخصیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، جنہیں انبیاء کرام کا جد امجد کہا جاتا ہے، یعنی سارے انبیاء کے دادا کہلاتے ہیں. اب بہت سے انبیاء ان کی نسل سے آئے. خلیل اللہ ان کا لقب. اللہ رب العزت نے بہت سے امتحانات لیے اور سب کے اندر 101 نمبر حاصل کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے مکہ ہجرت کر کے آئے. کہاں رہنے والے تھے؟ عراق. عراق سے اللہ کا حکم ہوا تو مکہ آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. چنانچہ قرآن اس کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعا بھی کرتے جا رہے تھے اللہ سے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، آپ ہی سننے والے اور آپ ہی جاننے والے. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ آواز لگائیے اور سب تک پیغام پہنچا دیجئے کہ آؤ اب یہاں آ کر کے طواف کرو. اللہ کا گھر سب سے پہلا گھر اللہ کا. اس پورے کائنات میں سب سے پہلا وہ گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی: او اللہ کے بندو، آؤ، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اور اس کا طواف کرو. اللہ حکم دیتے ہیں. اللہ نے وہ آواز پہنچائی اور جنہوں نے لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. ہم ہندوستانیوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں پھر حج کا خیال آتا ہے. جس وقت اعضاء کی قوت جواب دے چکی ہوتی ہے اور اعضاء اتنے مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں کہ انسان ویل چیئر پر بیٹھ کر کے طواف کرتا ہے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے سعی کرتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب ہمارا جانا ہوا آج سے 10 سال پہلے، تو
تو اس وقت داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اللہ نے پہنچایا۔ تو ہوائی جہاز پر جب چڑھ رہے تھے تو اس کا جو کمانڈ وہاں پہ جو سینئر آفیسر تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ تم چھوڑنے آئے ہو کہ جا رہے ہو؟ ارے ہم نے کہا ہماری دادی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی محرم تھا نہیں، چھٹی پڑ رہا تھا ہمیں سہارنپور میں، وہاں سے 40 دن کی چھٹی لینا پڑا چونکہ کوئی محرم تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں پہلا میں ہندوستانی دیکھ رہا ہوں جو اتنی کم ایج کے اندر جا رہا ہے، ورنہ سب 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے پہلے کوئی سوچتا ہی نہیں، چونکہ اس فریضے کو ہم سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں۔ یعنی گھر بنوا لیں گے پہلے، بچے ہیں 3 بچیاں 3 ہیں، سب کی شادی وادی کر لیں گے، اس کے کرنے کے بعد اب اگر عمر بچ گئی تو جائیں گے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس حج کی استطاعت ہے، پہلے زمانے میں تو لوگ سواریوں سے جاتے تھے، خچر پہ جا رہے ہیں، اونٹوں پر جا رہے ہیں، پہلے کہاں ہوائی جہاز تھا، لوگ اسی طرح جایا کرتے تھے، لیکن اب آج کے حالات کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے جو کرایہ ہے وہاں آنے اور جانے کا، وہ کرایہ ہو آدمی کے پاس اور وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، وَلَمْ يَحُجْ، اور انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، مات یہودین او نصرانیہ، حدیث کے صاف الفاظ۔ جس کے اوپر حج فرض ہے ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، وماتا، اور دنیا سے مر کے چلا گیا، مات یہودین او نصرانیہ، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اب ہم سوچ لیں کتنے ہمارے ایسے آبا و اجداد ہیں حج فرض تھا، بس یہی بیٹیا کی شادی کر لینا، ارے بھائی بیٹیا کی شادی کیجئے لیکن حج ابھی فرض ہے، بیٹیا کی شادی کب ابھی لگی نہیں ہے، کب ہوگی، اور اس وقت آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ جو حج فرض ہے پہلے آپ اسے کیجئے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جوانی کے اندر جائیے جب فرض ہے، تاکہ جم کر کے طواف کیجئے اور جم کر کے سعی اور عمرہ کیجئے، ورنہ تو طواف کا مزہ نہیں آتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے کوئی آپ کو طواف کرا رہا ہے تو مزہ نہیں آئے گا جو چل کر کے کرنے میں آتا ہے۔ اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، جوانی کے اندر جاؤ، اور جو حج فرض ہے تو اسے حج کو ادا کرو۔ چنانچہ جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ بلائیں گے۔ لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ان کا کئی ٹور بنتا ہے، شملہ کا ٹور الگ، منالی کا ٹور الگ، اور نینی تال اس کا ٹور الگ ہے کہ نہیں، لیکن حج کی سفر کی نوبت نہیں آتی، چونکہ کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے، اور جب تک ہم خود سے ارادہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ کا صاف اعلان قرآن کے اندر ہے کہ جب تک انسان خود سے کسی کام، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، پہلے جب تم ارادہ کرو گے، مشیت ارادہ کرو گے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہموار کر دیں گے۔ جانے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابھی میں دیکھتا تھا ایک دائی تھی ڈاکٹر نشتر صاحب کے ہاں، بیچاری کام کرتی تھی، بیڑی بناتی تھی، ان کے ہاں کام کرتی تھی، 150 روپیہ ملتا تھا، بیڑی بنا بنا کے انہوں نے حج کیا ہے۔ میں خود گیا، 10 روپیہ میرے جیب میں نہیں تھا، اللہ نے کرایا۔ اور دعا بھی ہے، طلب ہو تو دعا بتائیں، اب دعا پڑھیں، اور اس کے لیے میں ایک عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک گولک بنا لیں، ایک ڈبہ بنا لیں، اس پر لکھ دیں سفر حج۔ کس کے لیے ہے وہ ڈبہ؟ سفر ہے، آپ کے لیے ہے وہ۔ روزانہ آپ کتنا ڈالیں؟ 1 روپیہ ڈالیں، حج کی نیت سے ڈالیں،
اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے نماز میں دعا کریں، اور وہ دعا جس کو جانا ہے وہ اسپیشلی آئے، طلب والوں کو چیز ملتی ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ بابو دادا یہی تکیہ کے رہنے والے تھے، دیکھیے نام نہیں آیا تھا، آ کر کے ملے، الحمدللہ دعا بتایا، اسی سال نام آیا، گئے اور وہیں انتقال بھی ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ طلب والوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ دنیا کے اندر تو سارے پیسے لگی رہیں اور چلے جائیں گے، حج فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا اور چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان بتائے، حج کر کے بتایا، صحابہ کو سکھلایا، تفصیل کے ساتھ اس کے احکام ہے۔ تو جانے سے پہلے اس کے احکام کو سیکھنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بس نام آ گیا اور خوش ہو گئے، اور ساری لسٹ انہوں نے بنا لی، اور فلاں سامان تو چنے کی دال تو ارہر کی دال تو لہسن تو سوئی تاگا تو یہ سب سیٹ آئے ہمارے پاس، فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے، سامان ریڈی، سب سامان ریڈی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو منگوایا ہے وہ ریڈی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا منگوایا؟ ہم نے کہا جب یہی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا منگوایا ہے، اب یہ بتائیں اگر آپ کو یہاں سے کسی آفیسر سے ملنے دہلی جانا ہو اور آپ کا سارا کام رکا ہوا ہے اس کی ایک سائن کے اوپر، آپ نے فون سے بات کیا کہاں سیٹرڈے کو آ جاؤ، اور وہ جو بینی لال والی امرتی ہے نا جونپور کی، سنا بڑی مشہور ہے، 1 کلو لیتے آنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب ہے، آپ کے لیے 1 کلو امرتی کیا بات ہے، کہ 10 کلو لیتے آئیں، کہ کام دنیا کا ہے نا۔ اچھا جاتے وقت بینی رام کی امرتی بھول گئے، چلے گئے۔ اب آفیسر صاحب کے آفس میں پہنچے، کہتے ہیں کیا بھائی امرتی کہاں کرے؟ وہ صاحب امرتی تو بھول گئے ہیں، اور دیکھیے ساری فائل آپ کے سامنے ہے۔ کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا منگوائے ہیں حاجی سے، اللہ تعالیٰ کیا منگوائے ہیں پتہ ہی نہیں حاجی صاحب کو، کبھی پوچھنے ہی کی فکر نہیں ہے، تلبیہ تک یاد نہیں۔ میں نے ورکشاپ کیا سب سے پہلے، جتنے جونپور کے حاجی جا رہے تھے سب کو اپنے ہاں جمع کر کے ایک ایک کو تلبیہ سکھایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ تک یاد نہیں ہے حاجی صاحب کو، اور حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ میں وہاں پر رہ کر کے دیکھا، جتنے عزیزیہ میں رہتے تھے، ایک بوڑھے دادا تو ایسے تھے، وہ وہی نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ نہیں جاتے تھے۔ جب جانے کا وقت ہوا کہنے لگے وہ سنے کالا کالا کونو گھر ہیاں ہے، ہاں کہ تنی دکھا دیتے ہموں کے، یہ صورتحال ہے۔ اور جب جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے، رمی جمار جہاں شیطان ہے، ایک صاحب کو تو گالی دیتے ہوئے سنا، یہی سرور رہا جون بہکائے رہا ابراہیم علیہ السلام کے، اور چپل اٹھا کے مارنے لگا۔ ارے عجیب صورتحال ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہی شیطان وارا جوتا اتار کے مار رہا ہے۔ بیچاری ایک عورت تھی وہ بچ گئی، نہیں تو جوتا اس کے سر پہ پڑتا۔ یہ صورتحال ہے بھائی۔ حج کے باقاعدہ احکام ہیں، انہیں سیکھنا پڑتا ہے، چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا۔ آپ بتائیں عید بقرعید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اگر ریوائز نہ کریں تو مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ابھی پوچھ لیا جائے کسی سے کھڑا ہو کر کہ آپ ذرا عید کا طریقہ بتا دیں عید کی نماز کا، تو 1 مرتبہ آپ سوچیں گے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ سال میں 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں آلریڈی۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں، چلے گا حج کرنے کے لیے۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے۔ میں نے خود دیکھا حرم کے اندر ایسا احرام باندھے ہوئے کہ پیچھے سے اندر تک سطر نظر آ رہا ہے، پورا سطر، پارٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں نماز کے اندر، ایسا احرام باندھا ہے، اور پورا حج اسی میں گزار دیتے ہیں۔ احرام باندھنا تک نہیں آتا۔ اے اللہ کے بندو، حج کے لیے جانا ہے تو اس کی تیاری کرو، سیکھو کہ حج کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں جا رہے، آپ کی امی جا رہی ہیں، آپ کے ابو جا رہے ہیں، تو امی ابو کو بھی سکھانا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے آپ کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ آپ اتنا بڑا احسان نہیں کر سکتے، چھوٹا سا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے خوب دعوتیں ہوتی ہیں، جم کر کے مرغا اڑایا جا رہا ہے، بریانی پہ بریانی کا دور چل رہا ہے، مالے پہ مالا، پھول پہ پھول، گلاب پہ گلاب، جو چیز اللہ نے منگوائی ہے۔ تلبیہ یاد ہے بھائی؟ ارے وہ سب ہٹائیے کنارے، مالا پہن لیا نا حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت میں رکھے، یہ صورتحال مسلمانوں کی اس وقت چل رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں دل سے ارادہ کرو اور ابھی سے سیکھنا شروع کرو۔ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے میں کہتا ہوں، سب سے پہلے سیکھنے کا ارادہ کیجئے، ایک کاپی بنا لیجئے، ایک قلم بنا لیجئے۔ وہ بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم روزانہ 10-10 منٹ کا وقت دیجئے، اور پھر ایک ایک دعا روزانہ ہی سیکھیے۔ تلبیہ سیکھیے، تلبیہ ہی یاد کرنے میں کم سے کم 10 دن لگ جائے گا، صحیح سے یاد کریں گے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حج کے پورے ارکان کو سیکھنا ہے اور حج کرنا ہے۔ انڈونیشیا کا بہت زبردست ہم نے دیکھا، وہاں اتنا اچھا ماحول۔ انڈونیشیا میں جب شادی ہوتی ہے تو کپل سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ حج کرنے کے لیے۔ جیسے یہاں کے ہم لوگ ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، ہنی مون کے بجائے کہاں جاتے ہیں؟ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں مسلمانوں نے اس کو لازم کر دیا ہے، جس کی بھی شادی ہوگی پہلا سفر کہاں کا ہوگا؟ حج کا ہوگا۔ آپ لوگ بھی اس سنت کو جاری کر سکتے ہیں، سنت حسنہ ہے یہ، سنت سیئہ اور قبیحہ نہیں ہے، جو اچھی عادت ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو جوان ہیں یا جو ابھی ادھیڑ عمر کے اندر ہیں اور ارادہ لاسٹ میں حج کو رکھے ہوئے ہیں، اپنے انڈیکس کے لاسٹ میں اس کو پہلے نمبر پر لے کر کے آئیں اور ابھی سے حج کی تیاری شروع کریں۔ اللہ سے مانگیں ہر نماز کے اندر کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے گھر پہ بلا، اور اس کے لیے تیاری شروع کریں اور دعائیں سیکھیں، تلبیہ یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، طواف کہاں سے شروع کرنا، کہاں ختم کرنا ہے، طواف ابراہیم 2 رکعت نفل طواف کی کہاں پر پڑھنا افضل ہے، مقام ابراہیمی کسے کہتے ہیں، سعی کہاں پر کرنا ہے، حج کا دن کب سے شروع ہو رہا، مکہ سے کہاں جانا ہے، مینا سے پھر کہاں جانا ہے، عرفات کسے کہتے ہیں، عرفات میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، کب وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے کب مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ میں کون سی نماز پڑھنا ہے، عرفات میں کون سی نماز پڑھنا ہے، پھر وہاں سے کب آنا ہے، اور پھر وہاں پر آ کر کے مینا میں کون سے فریضے ہیں جس کو اس دن ادا کرنا ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے جس پر حج فرض ہو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری درخواست ہے کہ آپ حضرات حج کی پہلے تو نیت کریں، اور جو حضرات بھی ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، سب سے پہلے ہم حج کے فریضے کا اہتمام کریں اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں، عمل بھی کریں جو ہم نے بتایا ہے، اور اعمال کو سیکھنا ابھی سے ہم اسٹارٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ایسے بچے ہیں جن کے والدین گھروں میں سے جانے والے ہیں، ابھی سے ہم ان کو دعائیں سکھلائیں اور ارکان یاد کروائیں۔ ایک بہت پتلی سی کتاب آتی ہے، ہمارے پاس ہے وہ، اگر کوئی صاحب چاہیں تو اسے فوٹو اسٹیٹ کروا کر کے دے سکتے ہیں۔ اس میں آسانی کے ساتھ سارے اعمال ہندی کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، دونوں زبانوں کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے، اور بہت آسانی سہولت کے ساتھ اس میں سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، ساری دعائیں بھی اس میں دی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی صاحب چاہیں تو اسے چھپوا کر کے بھی حجاج کرام کو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حج کے ارکان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ رب العزت ان کو اول فرصت کے اندر حج کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان کے اوپر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔